کراچی کے ٹھگ کی 5ویں قسط حاضر ہے۔ پچھلی قسط کے آخر میں حکیم جی مصنف سے بادشاہ بیگم غلام کی شناخت کرا رہے تھے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدت ہوئی میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں، البتہ برے وقت میں اس کا سہارا لے لیتا ہوں، انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ویسے نہ یہ کوئی بڑا ہنر ہے، نہ اس میں زیادہ کمائی ہوتی ہے، چلتے پھرتے کا کام ہے۔ میرے بعض شاگرد اور کچھ دوسرے لوگ یہ دھندا کر لیتے ہیں۔ اس کھیل کے لیے لوگوں کو پھانسا کیسے جاتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے لیے کوئی جال نہیں بچھانا پڑتا، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے۔ 51 فی روپیہ کمیشن پر کوئی کاریگر 4-5 لوفروں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ کسی بازار، منڈی یا چلتی پھرتی سڑک کے کنارے وہ ایک ایسی جگہ منتخب کرتا ہے جس کے پہلو میں کوئی 4 دیواری وغیرہ ہو۔ وہاں وہ نیچے بیٹھ کر میری طرح دونوں ہاتھوں سے 3 پتے فرش پر دائیں بائیں رکھنے اٹھانے لگتا ہے۔ لوفر گھیرا بنا کر اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بازی لگانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ راہگیر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے انہیں بھی لالچ آنے لگتا ہے۔ لوفر ان کا دل بڑھاتے ہیں اور وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ 2-4 روپے کی 1-2 بازیاں انہیں جتا دی جاتی ہیں، پھر پتے دیکھنے کے بہانے ایک لوفر کسی ایک پتے کے سامنے بالکل اسی طرح موڑ دیتا ہے جس طرح تم نے موڑ دیا تھا۔ کھیل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو وہی لوفر راہگیر کھلاڑی کو زیادہ رقم کا داؤں لگانے پر ابھارتا ہے۔ چونکہ پتے کا کونا اس کے سامنے ہی موڑا جاتا ہے، اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ اس پتے پر داؤں لگا دیتا ہے۔ اس بار وہ پھر جیت جاتا ہے۔ اگلی بار اسی پتے پر وہ یکمشت اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے، لیکن اس بار بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ابھی تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ کاریگر پتوں کو رکھتے اٹھاتے وقت مڑے ہوئے پتے کا کونا ہموار کر کے کسی دوسرے پتے کا کونا موڑ دیتا ہے۔ راہگیر جیتی ہوئی اور گرہ کی ساری رقم ہار کر منہ بسورتا ہوا اپنی راہ لیتا ہے۔ ایک مقام پر 1-2 ایسے بے وقوف شوقینوں کو لوٹنے کے بعد کاریگر بھی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ کھسک کیوں جاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ ایک تو انہیں پولیس کا ڈر رہتا ہے، انہوں نے کہا، دوسرے مجمع بڑھ جاتا ہے اور اس میں ہنگامہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جگہ بدلتے رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مرگی۔ میں حکیم جی کے بیان پر سخت متحیر تھا، پھر بھی میں نے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی خاطر سوال کر دیا۔ پھر تو راہگیر خوب لوٹتے ہوں گے؟ ہاں، مگر اس کے علاوہ بھی لوٹنے کے بہت سے طریقے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ وہ کون سے؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً مرگی کا دورہ، لاٹری اور سونا وغیرہ، انہوں نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ حیران ہو کر میں نے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ کسی سڑک یا فٹ پاتھ پر چلتے چلتے ایک آدمی پر مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حکیم جی ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگے۔ وہ ایک بارگی زمین پر گر کر لوٹنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بری طرح اکڑنے لگتے ہیں، آنکھیں بھج جاتی ہیں، منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ کچھ راہگیر فوراً اسے گھیر لیتے ہیں اور اٹھانے بٹھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ کوئی اس کے سر کو سہلاتا ہے اور کوئی ہاتھ پیر سنبھالنے لگتا ہے۔ کسی کی رائے ہوتی ہے کہ اسے اسپتال پہنچا دیا جائے، کوئی مشورہ دیتا ہے کہ اسے ہوش میں آ لینے دیا جائے۔ زیادہ مجمع ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ تماشا دیکھنے والوں کو ہوا روکنے کا الزام دے کر چلتا کر دیتے ہیں۔ آخر کچھ دیر بعد مرگی والا ہوش میں آ جاتا ہے۔ ایک لمحے چاروں طرف نگاہ دوڑانے اور اپنے ہاتھ پیر ٹٹولنے کے بعد اچانک وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور گھبرا کر چیخ پڑتا ہے، ہائے میرے روپے، میں لٹ گیا، کسی نے 12 روپے نکال لیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص کو پکڑ کر کہتا ہے، بولو تم نے نکالے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ شخص گھبرا کر اٹھتے ہوئے کہتا ہے، میں تو ہمدردی میں تمہارے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، مگر تم تو اس کے بدن اور کپڑوں کو بھی ٹٹول رہے تھے۔ ایک دوسرا آدمی اس پر شک کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے لیے ہیں، تیسرا آدمی کہتا ہے۔ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، میں نے دیکھا تھا اس کو۔ ہائے میری گھڑی بھی غائب ہے، مرگی والا اپنی کلائی ٹٹولتے ہوئے چلاتا ہے۔
समझदार राहगीर जो तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं या इस झमगट्टे के करीब आ रहे होते हैं, ये मामला देखकर अपनी राह लेते हैं। इसे पकड़ लो, जाने ना पाए, थाने ले चलो, मिर्गी वाला इस आदमी की तरफ इशारा करके कहता है और वह घबरा कर खिसकने लग जाता है। 2-3 आदमी उसे पकड़कर एक तरफ ले चलते हैं। वो घिघिया घिघिया कर अपनी बेगुनाही साबित करता है। आखिर एक गोशे में पहुंचकर एक आदमी उससे कहता है, तलाशी दो। चारों नाचार वो बेचारा तलाशी पर राजी हो जाता है। अब उसकी जेब से जो भी रकम निकलती है वो एक आदमी अपने कब्जे में कर लेता है। यही नहीं बल्कि मुनासिब समझता है तो उसकी घड़ी, चश्मा और कलम जो भी हाथ आ जाए काबू में कर लेता है और उससे कहता है, देखो तुम इज्जतदार आदमी मालूम होते हो। अब मिर्गी वाले की घड़ी और रकम तुमने निकाली हो या किसी और ने, मगर ये दूसरा आदमी इस बात की गवाही देता है कि तुमने उसकी जेब में हाथ डाला था और मैंने तुम्हें उसके हाथ पांव सहलाते देखा था। तुम पर बड़ी आसानी से ये इल्ज़ाम लग सकता है कि घड़ी और रकम निकाल कर तुमने अपने साथी को दे दी, वो चंपत हो गया और तुम रह गए। अगर हम तुम्हें थाने में ले जाएंगे तो तुम्हारा ये सारा माल जब्त हो जाएगा, ज़बरदस्त पिटाई अलग होगी और फिर तुम्हें हवालात में भी रहना होगा। बाद में तुम्हें अदालत से सज़ा हो या ना हो, मगर मार पीट, ज़िल्लत और बदनामी से जो न बच सकोगे। अब कहो तो तुम्हारा ये माल और सामान मिर्गी वाले को दे लेके तुम्हारी जान छोड़ा दूं, वरना थाने तो जाना ही पड़ेगा। मरता क्या ना करता, वो बेचारा शरीफ आदमी किसी न किसी तरह राज़ी हो जाता है और बस या रिक्शे का किराया लेकर वहीं से रुखसत हो जाता है। मिर्गी वाला और उसके साथी किसी और शिकार को फांसने चल देते हैं। हकीम जी ये कहकर रुके तो मैं बोल उठा, वाकई अगर आप मिर्गी के दौरे की एक्टिंग करें तो शायद डॉक्टर लोग भी धोखा खा जाएं। हाँ, मगर मुझे इस काम से नफरत है। एक तो इसमें फड्डेबाजी बहुत करनी पड़ती है, दूसरी रकम भी कभी लंबी हाथ नहीं आती। मुद्दत से मैं ये धंधा छोड़ चुका हूँ। हाँ, मेरे कुछ शागिर्द और दूसरे लोग इस तरकीब से अब भी रोज़ाना कितने ही राहगीरों को लूटते रहते हैं। हकीम जी ने ये बात ख़त्म ही की थी कि एक केले बेचने वाला आ निकला। हकीम जी ने उससे 1 दर्जन केले ले लिए। इस बार जब उन्होंने मुझे दावत दी तो मैं तकल्लुफ़ न कर सका। एक केला हाथ में उठाकर उसे छीलते हुए मैंने कहा, हकीम जी, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि जिस आदमी को फांस कर और थाने ले जाने की धमकी देकर मिर्गी वाला और उसके साथी लूटना चाहते हों, वो खुद उन सब को पुलिस की धमकी देकर अपनी जान छुड़ा ले? नहीं भैया, उन्होंने दूसरे केले पर हाथ साफ करते हुए कहा, ऐसा तो होता है कि इस शख्स के पास उम्मीद से बहुत कम रकम निकले या मौका पाकर वो भाग जाए या किसी खतरे की वजह से उसे खुद ही छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो उल्टी धौंस देने लगे। बात यह है, वो आधे केले को हलक से नीचे उतारते हुए बोले, सारा ड्रामा इस तरह होता है कि शिकार की अकल और हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है। उसे शुबा भी नहीं हो पाता कि जो कुछ उसने देखा है वो धोखा है और मिर्गी वाला और गवाह आपस में मिले हुए हैं। वो तो मैंने तुम्हें सारा राज बता दिया है, वरना अगर तुम भी कहीं ऐसे चक्कर में फंस जाते तो दे लेकर के जान छुड़ाने में ही खैरियत समझते। तो क्या? मैंने बेचैन होकर सवाल किया। चलते फिरते जो लोग एक बारगी बेहोश हो जाते हैं या उन पर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, वो सब धोखा होता है? नहीं, उन्होंने सर हिलाते हुए कहा। ऐसा हो तो फिर ढोंग रचाने वालों का धंधा कैसे चले? कुछ तो सचमुच बीमार या भूख और कमजोरी के मारे हुए होते हैं और लफंगे वाकई उनकी घड़ियों और जेबों को साफ कर देते हैं। गोया दोनों सूरतों में सच्ची हमदर्दी का मुस्तहिक या सच्ची हमदर्दी दिखाने वाला ही मारा जाता है, मैंने कहा। हाँ भैया, हकीम जी केला चबाते हुए बोले, ऐसा ही होता है इस दुनिया में। इसीलिए तो मैंने ये धंधे अपनाए हैं। न मैं किसी की सच्ची हमदर्दी का हकदार बनता हूँ, ना किसी के साथ सच्ची हमदर्दी दिखाता हूँ। पता नहीं ये बात हकीम जी के मुंह से इत्तफाकन निकल गई थी या वाकई उनकी जिंदगी इसी सोची समझी फिक्र में ढली थी। बहरहाल चूँकि उनका कश्मकशे हयात का फ़लसफ़ा मेरी मौजू से अलग था, इसलिए मैंने बात का रुख बदलते हुए कहा,
ہاں حکیم جی، میں تو بھولا جا رہا تھا، آپ نے ابھی سونے اور لاٹری کے دھندے کا ذکر کیا تھا، ان کا کیا چکر ہوتا ہے؟ ہاں، وہ چونکتے ہوئے بولے، لاٹری راہگیروں کو لوٹنے کا ایک سیدھا سادہ دھندا ہے۔ یہ ہمیشہ پولیس سے مل کر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی رونق والے چوراہے یا بازار میں ایک میز یا خوانچہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس میں کنگے، تیل کی شیشیاں، چشمے اور گھڑیاں، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آدھ ٹرانسسٹر بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر چیز میں دھاگے سے بندھی ہوئی ایک ٹکلی ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے۔ خوانچے سے قریب ایک لمبے چوڑے فریم میں سینکڑوں ننھے ننھے لفافے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر نمبر لکھی ہوئی پرچیاں ہوتی ہیں۔ یہ 1 روپے میں 4 دی جاتی ہیں، اور ان میں جو نمبر نکلتا ہے، خوانچے میں سے اسی نمبر کی چیز پرچی والے کے حق ٹھہرتی ہے۔ اپنے حصے کے آخری کیلے پر منہ مارتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، اور جب اسے نگل گئے تو منہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، لفافوں میں جو پرچیاں ہوتی ہیں ان میں کسی بھی قیمتی چیز کا نمبر نہیں ہوتا۔ قیمتی چیزوں کے نمبر صرف خوانچے والے کے پاس چھپے ہوتے ہیں۔ راہگیروں کو پھانسنے کے لیے جب کوئی ملا ہوا آدمی لفافے لیتا ہے تو خوانچہ والا 4 میں سے 3 پرچیوں کو خالی دکھاتا ہے، اور چوتھی پرچی کھولتے وقت ہاتھ کی صفائی سے قیمتی چیز والی پرچی کے نمبر سے بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ہاتھ کی گھڑی کا نمبر ہوتا ہے۔ وہ اس گھڑی کو اسے دکھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے، اس کی قیمت 50 روپیہ ہے، گھڑی لوگے یا روپیہ، یا 50 روپے کی پرچیاں نکال لو۔ ملا ہوا آدمی روپے مانگتا ہے جو اسے فوراً دے دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کئی راہگیر بھی پرچیاں نکلوانے لگتے ہیں، مگر یا تو انہیں سرے ہی سے کچھ نہیں ملتا یا کوئی کنگا یا سامودانی پلے پڑتی ہے، وہ بھی 5-10 روپے کی پرچیاں لینے کے بعد۔ عام راہگیروں کو اس طرح ٹھگنے کے ساتھ ساتھ خوانچے والا ملے ہوئے آدمیوں کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد قیمتی پرچیاں نکالتا رہتا ہے۔ اس سے ایک تو راہگیروں کو شک نہیں ہوتا، دوسرے ان کی امید بدی رہتی ہے اور وہ کٹتے رہتے ہیں۔ یہ دھندا تو حکیم جی واقعی سیدھا سادہ ہے۔ پولیس سے ملنے کے بعد تو اس میں کوئی خطرہ بھی نہ ہوتا ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے کچھ منہ بناتے ہوئے کہا، مگر پولیس والوں اور ساجیداروں کو دے دلا کر 25-50 سے زیادہ کی بچت نہیں ہوتی، وہ بھی جب 8-10 گھنٹے جان ماری جائے تب۔ میں اس دھندے سے بھی توبہ کر چکا ہوں۔ لیکن حکیم جی، میں نے کہا، روزانہ کے 25-50 روپے بھی تھوڑے نہیں ہوتے۔ روز روز کا تو یہ دھندا بھی نہیں بھیا، انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پولیس والوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی ایسا، ان کے مطالبے بھی بڑھتے رہتے ہیں، پھر اسپیشل پولیس والوں کا بھی کھٹکا لگا رہتا ہے اور اخبار والوں کا بھی۔ سمجھو ہفتے میں 2-3 دن یہ دھندا چل جائے تو بڑی بات ہے۔ 5ویں قسط یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں حکیم جی بتائیں گے کہ سونے سے کیسے ٹھگا جاتا ہے۔ سونے سے مراد گولڈ، اور اس سے آگے اور بھی دلچسپ واقعات ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، اور براہ مہربانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آپ کو اگلی قسطیں باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔